الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم درس قرآن میں پڑھیں گے سورۃ آل عمران کی آیت نمبر 157 157 سے آن ورڈ۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے وَلَئِن قُتِلْتُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوْ مُتُّمْ لَمَغْفِرَةٌ مِّنَ اللَّهِ وَالرَّحْمَةٌ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ۔ ہم اس سے پہلے یہ پڑھ رہے تھے کہ جو منافق تھے، اور چونکہ یہاں پہ بیان ہو رہا ہے غزوہ احد کا، تو منافق 300 کی تعداد میں عین میدان جنگ سے نکل گئے تھے، یہ کہتے ہوئے کہ جی ہماری بات نہیں مانی گئی۔ اصل مقصد ان کا یہی تھا کہ مسلمانوں کو اس جنگ سے روکنے کے لیے جو بھی تدبیریں وہ کر سکتے تھے کریں۔ تو انہوں نے کہنا یہ شروع کر دیا کہ دیکھو یہ 70 مسلمان مارے گئے غزوہ احد میں، اگر یہ لوگ نہ جاتے میدان جنگ میں اتنے بڑے دشمن کے مقابلے میں تو نہ مارے جاتے۔ دیکھو انہوں نے اپنی بیویوں کو بیوہ کر دیا، بچوں کو یتیم کر دیا، کیا حالات ہیں اور یہ اور وہ اس طرح سے۔ اللہ رب العزت نے کیا جواب دیا اس کا؟ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَلَئِن قُتِلْتُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اگر تم اللہ کی راہ میں قتل کر دیے جاؤ، او متم یا مر جاؤ اللہ کی راہ میں، لَمَغْفِرَةٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَحْمَةٌ، تو اللہ کی طرف سے یقیناً تمہیں مغفرت ملے گی، معافی ملے گی، بخشش ملے گی اور رحمت ملے گی۔ خیر مما یجمعون، جو کہ بہت ہی بہتر ہے اس سے جو تم جمع کر، یعنی یہ لوگ جو جمع کر رہے ہیں، منافق کافر لوگ مال جمع کر رہے ہیں نا، مال کے لیے ظاہر ہے بندہ نہیں لڑتا ہے، مطلب جان بچانے کے لیے، مال کے لیے، میرا مال بچ جائے، میری جان بچ جائے، میں مارا نہ جاؤں کہیں جہاد کے اندر، تو اس کے لیے یعنی یہ لوگ یہ باتیں کر رہے تھے نا منافق کہ جی یہ بھی نہ جاتے جہاد کے اندر، تو یہ دیکھو 70 بندے مارے گئے مسلمانوں کے، تو جو ہے یہ نہ جاتے تو کیوں، ان کی بیویاں بیوہ ہوتی، ان کے بچے یتیم ہوتے اور یہ نہ مارے جاتے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ تم اگر اللہ کی راہ میں کسی بھی طرح سے مرو، یعنی اللہ کے راستے میں جب تم جہاد کرتے ہوئے شہید ہو جاؤ گے، تو اللہ کی طرف سے تمہیں مغفرت ملے گی، جنت ملے گی، رحمت ملے گی، انعام و اکرام کی بارشیں ہو جائیں گی تم پہ، جو کہ ان کی تمام تر اس دنیا کی دولت سے کہیں بہتر ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ گولڈن پیلس بنا لیں، یہ کتنی بھی لگژری لائف لمبی جی لیں، پھر کیا ہوگا؟ پھر بھی تو مرنا ہے۔ کیا ہوگا کہ اگر ایک بندہ 10 سال پہلے مر گیا، ایک بندہ 10 سال بعد مرتا ہے، یا 50 سال بعد مرتا ہے، اور ایک بندہ 50 سال پہلے جوانی میں ہی مر گیا، تو اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ فائدہ تو اس کو ہے جو یہ اس دنیا کی تھوڑی سی زندگی میں جنت کما گیا اور جنت لے گیا، اور وہ جو گیدڑ جیسی 100 سال کی زندگی گزار کے جہنم کما گیا، اس نے کیا کمایا؟ اس کو کیا حاصل ہوا؟ اس لیے اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا خیر مما یجمعون، یہ جو لوگ جمع کر رہے ہیں نا، کفار، مشرکین، منافقین، دنیا کی دولت کے پیچھے بھاگ رہے ہیں اور دین کو چھوڑ رہے ہیں، یا کوئی بھی بندہ ہے اور وہ دین کو اس لیے چھوڑ دیتا ہے، یا دین پہ عمل کرنا اس لیے چھوڑ دیتا ہے کہ جی اس کو اس میں یہ نقصان ہے، وہ نقصان ہے، اس کا یہ نقصان ہو جائے گا، تو اس لیے وہ دنیا کے پیچھے بھاگ بھاگ کے دین کو چھوڑ کے، تو اگر وہ زندگی گزارتا ہے اور دنیا جمع بھی کر لیتا ہے، وہ گولڈن پیلس ہی بنا لیتا ہے، وہ گولڈن گاڑیاں بنا لیتا ہے، جیسے کہ ہمارے عرب بھائیوں نے بنائی بھی ہوئی ہیں، ان کے تو کموڈ جو ہیں، باتھ روم جو ہیں، وہ بھی گولڈ کے ہیں، گاڑیاں گولڈ کی ہیں، اور جناب بہت کچھ گولڈ کا بنا ہوا ہے۔ لیکن کیا ہوا؟ تو یہ گولڈ ساتھ لے کے جائیں گے؟ نہیں، اس لیے کہ جو بہترین چیز ہے وہ جنت ہے، وہ آخرت ہے، وہ جہنم سے بچنا ہے۔ اس لیے اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ وَلَئِن مُتُّمْ أَوْ قُتِلْتُمْ لَإِلَى اللَّهِ تُحْشَرُونَ، یاد رکھو اگر تم مر جاؤ ویسے ہی، یا تم قتل کر دیے جاؤ، لیکن بہرحال جو اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ تم سب نے اللہ کے حضور پیش ہونا ہے۔ پیشی تمہاری 10 سال پہلے ہو، 20 سال بعد ہو، یہاں تم 50 سال کی ایکسٹرا آرڈنری لگژری لائف جی لو، بڑا کچھ یہاں جمع کر لو، عیش و تنعم کی زندگی جی لو،
لیکن بہرحال آگے اللہ نے حساب تو لینا ہے، حاضری تو اس کے دربار میں ہے سب کی۔ اور کوئی بنجا جوانی میں اس دنیا سے چلا گیا اور بڑی قسم پرسی کی زندگی گزار رہا تھا، جو بھی اس کی پوزیشن تھی وہ یہاں سے چھوڑ کے اس نے بھی اللہ کی بارگاہ میں پیشی یعنی اس کی ہے۔ تو لہٰذا یہ دنیا کی اگر چیزوں کے پیچھے پڑو گے تو یہ تو کچھ نہیں ہے، ہیں بھی کچھ نہیں ہے، نہیں بھی کچھ نہیں ہے، اس لیے کہ دونوں صورتوں میں تم نے ان کو پیچھے ہی چھوڑنا ہے، ان میں کا ایک ذرہ بھی تم آگے نہیں لے کے جا رہے، نہ بعد میں کوئی اس کی وجہ سے تمہیں کوئی جو ہے اس کا کوئی بینیفٹ آگے ملنے والا ہے، یہ ادھر ہی رہے گا۔ ہاں اس کے ذریعے سے اگر تم نے کوئی اچھا کام کیا ہے تو ویل اینڈ گڈ، وہ بطور صدقہ جاریہ اگر جاری ہے تو ملے گا۔ فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ، بوجہ اللہ کی رحمت کے اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان پر مہربان ہیں، یعنی آپ ان مومنوں کے ساتھ اتنے مہربان ہیں کہ آپ ان کے ساتھ سختی نہیں کرتے، آپ کسی کے ساتھ بھی سختی نہیں کرتے ہیں، یعنی اگر کوئی کافر بھی اگر آپ کے ساتھ کتنی بھی گستاخی کا مظاہرہ کرے آپ اس کے ساتھ بھی سختی نہیں کرتے۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ، یہ اللہ کی خصوصی رحمت ہے آپ کے اوپر کہ آپ اپنے دشمنوں کے ساتھ بھی نرمی کا مظاہرہ فرماتے ہیں۔ آپ کو کوئی گالیاں دیتا ہے، آپ کو کوئی کتنی بھی تکلیف پہنچائے، لیکن اپنی ذات کے لیے آپ کسی سے بھی بدلہ نہیں لیتے ہیں۔ چنانچہ بے شمار ایسی مثالیں ہیں کہ عین میدان جنگ میں یا عام حالات میں کئی کفار نے آپ کے ساتھ بہت ہی یعنی گستاخانہ طریقے سے بات چیت کی، اور صحابہ نے حضرت عمر جیسے لوگوں نے آ کے عرض کی کہ یا رسول اللہ مجھے اجازت فرمائیے کہ میں اس منافق کا سر قلم کر دوں۔ چنانچہ بہت ایسے مواقع پر منافقین نے آپ کے ساتھ بہت ہی یعنی غلط روش اختیار کی، اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں ان کو کچھ مت کہو۔ چنانچہ ایک منافق نے تو یہاں تک کہہ دیا، یہ آگے آئے گا 10ویں سپارے میں سورۃ توبہ میں، کہ یا رسول اللہ آپ نے تو آج یہ جو مال غنیمت تقسیم کیا اس نے آپ نے انصاف نہیں کیا۔ تو حضرت عمر جیسے شخص آگے آئے اور آپ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ مجھے اجازت فرمائیے کہ میں جو ہے اس منافق کا سر قلم کر دوں کہ اس نے اتنی بڑی گستاخی کر دی آپ کی یعنی آپ کی شان میں۔ آپ نے فرمایا نہیں، لوگ تو یہی سمجھیں گے نا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھیوں کے سر قلم کرتے ہیں، ان کو کیا پتا کہ یہ منافق ہے یا سچا مسلمان ہے۔ لہٰذا منافقین ایسی ایسی حرکتیں کر جاتے تھے جن کے یعنی کئی صورتوں کے اندر ان کا تذکرہ ہے، سورۃ منافقون میں ایسے واقعات کا تذکرہ موجود ہے، لیکن اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی اس کے ساتھ یعنی مقابلتاً یا جواباً کوئی ایسی سخت بات نہیں کی۔ تو یہ تھی وہ چیز کہ فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ، کہ یہ خاص اللہ کا کرم ہے، رحمت ہے اے رسول آپ پر کہ آپ ان کے لیے نرم دل ہیں۔ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ سخت دل ہوتے، سخت مزاج ہوتے، سخت زبان والے ہوتے تو کیا ہوتا کہ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، یہ کبھی بھی آپ کے اردا گرد اس طرح سے جمع نہ ہوتے۔ چنانچہ دنیا میں ہم دیکھتے ہیں کہ ایسا بندہ جو سخت زبان ہو، سخت مزاج ہو، لوگ اس سے ملنا ہی گوارا نہیں کرتے ہیں، وہ اس کی سخت مزاجی کی وجہ سے اس سے دور دور بھاگتے ہیں۔ تو یہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک خاص بات تھی کہ سب کے لیے آپ نرم مزاج تھے، یعنی سب سے بڑی بات جو یعنی حدیث میں بھی آئی ہے، قرآن میں بھی آئی ہے کہ جو بھی آپ کے ساتھ کتنی بھی گستاخی کا رویہ اختیار کرے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے ساتھ نرمی کرتے تھے۔ چنانچہ صلح حدیبیہ کے موقع پہ جب آپ یعنی حضرت علی جو ہیں وہ لکھ رہے تھے کہ یہ جو ایگریمنٹ لکھا جا رہا ہے یہ بٹوین محمد الرسول اللہ اور کفار مکہ کے درمیان میں ہے، تو جو بندہ کفار مکہ کی طرف سے آیا ہوا تھا اس نے کہا کہ یہ جو محمد الرسول اللہ لکھا ہے نا، اس کو محمد الرسول اللہ نہیں لکھے، اس کو لکھے محمد بن عبداللہ، اس لیے کہ ہم اگر آپ کو محمد الرسول اللہ مان لیں یعنی اللہ
کہ رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو مان لیں تو پھر تو جھگڑا ہی ختم ہو جائے گا، ہم تو آپ کو رسول نہیں مانتے۔ تو آپ یہ ایگریمنٹ میں محمد الرسول اللہ کے بجائے محمد بن عبداللہ لکھوائیے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو حکم دیا کہ علی رسول اللہ مٹا دو اور محمد بن عبداللہ لکھو۔ انہوں نے عرض کی کہ یا رسول اللہ میری جرت کہ میں رسول اللہ مٹا دوں، میں تو نہیں مٹاؤں گا۔ اور وہ وہ بار بار کہہ رہا ہے، اصرار کر رہا ہے وہ کہ جی نہیں آپ مٹائیں۔ آپ نے فرمایا مٹا دو۔ پھر آپ نے پوچھا کہاں لکھا ہوا ہے، تو پھر آپ نے اس کو مٹا دیا۔ یعنی یہ ہے آپ کی نرمی، یعنی وہ چیز جو حق بھی ہے اس کافر کے ساتھ نرمی کرنے کے لیے، اور سارے صحابہ 1400 کے قریب موجود ہیں اور وہ اجازت کے منتظر ہیں، حضرت ابو بکر جیسے، حضرت عمر جیسے، کہ یا رسول اللہ ہماری تو تعداد اتنی ہے کہ ہم ان کو کچا چبا جائیں گے، آپ کا صرف اشارہ چاہیے، اجازت چاہیے کہ ہم ان کے ساتھ حشر کیا کرتے ہیں، اور آپ ان کے ساتھ یہ ایگریمنٹ کر رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ میں اللہ کا رسول ہوں اور میں کوئی کام بھی اللہ کی پرمیشن کے بغیر نہیں کرتا، میں تمہیں کیسے اجازت دے سکتا ہوں؟ جب تک اوپر سے مجھے اجازت نہیں ملتی اللہ کی طرف سے تو میں اجازت نہیں دے سکتا تمہیں ابھی جنگ کی، لہٰذا جو میں کر رہا ہوں اللہ کا حکم اسی طرح سے۔ اب ظاہر صحابہ بھی سمجھتے تھے اور وہ سر جھکا کے سر تسلیم خم کر لیتے تھے۔ یہ ہے وہ چیز جو قرآن میں بار بار بیان ہوئی ہے کہ یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے، یعنی جو بھی بندہ آپ سے بھی ملتا تھا نا، ایک دفعہ جب وہ کتنی بھی گستاخی، کتنی بھی بے ادبی کر ڈالے، اللہ کے حبیب کی طرف سے کوئی اس کے جواب میں اس طرح کا جواب نہیں ملتا تھا تو پھر وہ سمجھ جاتا تھا کہ یہاں معاملہ کچھ اور ہے، ورنہ تو یہ جواب دیتے۔ انسان کی طبیعت میں ایسے ہے کہ کوئی اگر اس کے ساتھ بار بار ایسی گستاخی کرے تو وہ کیسے برداشت کر سکتا ہے، لیکن اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی ایسا نہیں کیا ہے۔ تو یہ ہے وہ چیز جس کو اللہ رب العزت نے قرآن میں ایک نہیں کئی جگہ بیان کی ہے، جیسے سورۃ نون میں بیان کیا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، کہ آپ اخلاق کے بلند ترین مرتبے پر ہیں، اور جس شخص نے آپ کی گستاخی کی تھی اس کے بارے میں اللہ نے کئی آیتیں، ابتدائی ایک رکوع تقریباً اتار دیا۔ سورۃ نون کا جو ہے، سورۃ قلم بھی اس کو کہتے ہیں، نون والقلم وما یسطرون، اس کی ابتدائی کئی آیات اس کی یعنی سرزنش میں اتار دی اور اس کی حقیقت تک بتا دی کہ یہ ولد الزنا ہے، حالانکہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کچھ نہیں کہا۔ اس نے کتنی بھی گستاخی کر ڈالی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خاموشی اختیار کی، لیکن اللہ کو تو یہ گوارا نہیں تھا کہ اس کا رسول اس طریقے سے اس کی شان میں سر عام گستاخی کی جائے اور اس کو برداشت کیا جائے۔ تو اللہ ہے نا، لہٰذا اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ فاعف عنہم، چلو معاف کر دیجئے ان کو، واستغفر لہم، ان کے لیے اللہ سے معافی مانگیے، وشاورہم فی الامر، اور ان سے مشورہ کیجیے۔ چنانچہ اگر صحابہ سے بھی کبھی کوئی غلطی ہو جاتی تھی تو ان کو معاف کر دیتے تھے، ایسا نہیں تھا جیسے سورۃ الممتحنہ کی ابتدائی آیات جو ایک خاص واقعے سے متعلق ہیں کہ صحابی نے غلطی سے وہ بتا دیا کہ جی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ تم پر چڑھائی کرنا چاہتے ہیں، کفار مکہ کو خط لکھ دیا تھا، اور وہ بڑا مشہور واقعہ ہے۔ بہرحال تو اس طرح کے تمام تر واقعے، وہاں پہ بھی حضرت عمر نے یہ عرض کیا تھا کہ یا رسول اللہ مجھے اجازت دیں کہ میں اس کا سر قلم کر دوں، اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، حالانکہ غلطی بہت بڑی تھی، اس میں کوئی شک نہیں، اللہ نے اتنی آیات اتاری اس بندے کے بارے میں، اس کے سرزنش کی گئی، صحابی رسول تھے، یہ نہیں تھا کہ وہ کوئی منافق تھے، نعوذ باللہ، غلطی ہوتی تھی، لیکن اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ اسی طرح سے یعنی رحمت کا، شفقت کا اور مروت کا مظاہرہ فرماتے تھے۔ اچھا، پھر یہ کہ اللہ کے رسول ہوتے ہوئے بھی آپ کو اللہ کی طرف سے یہ بھی حکم تھا کہ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ، اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنے صحابہ سے معاملات زندگی میں مشورہ کیا کیجیے۔ چنانچہ اس جنگ میں جانے سے پہلے، غزوہ احد میں جانے سے پہلے
رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو بلایا اور مشورہ لیا کہ دیکھو دشمن آ رہا ہے، اس کی تعداد بھی ہم سے زیادہ ہے، اسلحہ بھی زیادہ ہے، تمہارا کیا خیال ہے کیسے ہم یہ جنگ لڑیں؟ ڈیفینسولی لڑیں، مطلب شہر کے اندر رہ کے لڑیں، یا باہر میدان میں جا کے لڑیں؟ تم کیا کہتی ہو؟ اب ظاہر ہے اتنے جو لوگ تھے تو ان میں سے ہر ایک نے اپنا اپنا مشورہ دیا، اور پھر آپ نے بھی اپنا مشورہ دیا، اور زیادہ لوگوں کا مشورہ یہی تھا کہ باہر جا کے ان کا مقابلہ کیا جائے۔ لیکن خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ہے یہ یعنی مشورہ تھا کہ ہم اگر یہاں اندر رہ کے لڑیں تب بھی بہتر ہے۔ لیکن جب آپ نے ان کے جذبات کو دیکھا کہ نہیں ہم تو میدان میں جانے کے لیے تیار ہیں، ویسے آپ جیسے حکم فرمائیں، تو ہم تو چاہتے ہیں کہ 2 بدو دشمن سے مقابلہ ہو، تو آپ نے ان کے مشورے کو قبول فرمایا۔ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، تو پھر جب آپ عزم کر لیں، پورا پکا ارادہ کر لیں کسی بھی کام کو کرنے کا، پھر اللہ پر بھروسہ کیجیے، یعنی اللہ پر بھروسہ کر کے پھر اس کام کو شروع کر دیجیے۔ ان اللہ یحب المتوکلین، بے شک اللہ رب العزت توکل کرنے والوں کو، بھروسہ کرنے والوں کو ہی پسند فرماتا ہے۔ مطلب جو اللہ پر بھروسہ کرتے ہیں، جو اللہ پر بھروسہ کرتے ہیں، اللہ رب العزت انہی کو پسند فرماتا ہے۔ ظاہر ہے کام تو سارا اللہ کا ہے، ساری مدد تو اللہ کی ہے، ساری قوت و طاقت کا مالک اللہ تعالی ہے، تو ظاہر اس پہ بھروسہ کرنا ہے۔ باقی جو ظاہری اسباب ہیں وہ ہم نے استعمال ضرور کرنے ہیں، لیکن سارا معاملہ اللہ کے سپرد ہے۔ ان ینصرکم اللہ فلا غالب لکم، اگر اللہ تمہاری مدد کرے نا تو تم پر کوئی غالب نہیں آ سکتا ہے۔ وَإِن يَخْذُلْكُمْ فَمَنْ ذَا الَّذِي يَنْصُرُكُمْ مِنْ بَعْدِهِ، لیکن اگر اللہ تمہیں ایسے ہی چھوڑ دے، تمہاری مدد نہ کرے، تو بھلا اللہ کے بعد تمہاری مدد کون کر سکتا ہے؟ یعنی اللہ کے مقابلے میں تمہاری کوئی مدد نہیں کر سکتا ہے۔ چنانچہ ہم نے دیکھا بدر میں کیا ہوا، اللہ کی مدد تھی، 313 1000 پر غالب آ گئے۔ اسی طرح سے احد کے میدان میں شروع میں مسلمان کفار پر غالب آ گئے، اسی طرح سے باقی جنگوں کے اندر ہوا، اور اسی طرح سے ہم نے بعد کی جنگوں میں بھی دیکھا کہ مسلمانوں کی تعداد کم ہوتے ہوئے بھی مسلمان بئی وجہ غالب آئے کہ ان کا اللہ پر بھروسہ تھا۔ لیکن جہاں جہاں بھی مسلمانوں نے غلطیاں کی ہیں اس کی سزا بھی ان کو بھگتنا پڑی ہے، چاہے وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ اقدس تھا جیسے احد کے اندر، ان کو سزا کے طور پہ یہ یعنی جیتی ہوئی جنگ ہارنی پڑی اور ان کے 70 بندے شہید ہوئے، اور اللہ نے اس کو جتایا بھی کہ تم نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق جنگ نہیں لڑی، تمہارے ساتھیوں نے جو غلطی کی تھی اس غلطی کی سزا تمہیں اس لیے دی گئی کہ آئندہ تم نے ایسی کوئی حرکت نہیں کرنی کہ جو اللہ اور اس کے رسول کے فرمانات ہیں اس کے مطابق چلنا ہے، کیونکہ اگر تم اپنی من مانی کرو گے تو پھر تمہیں مکمل کامیابی حاصل نہیں ہو سکے گی۔ اور یہ صرف جنگ کے میدان کی بات نہیں ہے، پوری زندگی میں ہی ایسا ہی کرنے کا حکم ہے۔ جیسے آج ہمارے مسلمانوں کے حالات یہ ہیں کہ وہ 50% مسلمان ہیں اور 50% غیر مسلم ہیں، ان کے چال ڈھال رویے گفتار کردار سے نہیں لگتا ہے کہ وہ مسلم ہے، سوائے اس کے کہ چند چیزیں اس کی ایسی نظر آتی ہیں کہ جس سے اندازہ ہوتا ہے، یا سوائے اس کے کہ وہ اپنے آپ کو بتاتا ہے کہ وہ مسلم ہے، وگرنہ تو اسلام کا لباس گفتار کردار سارا کچھ ایسا ہے جو غیر مسلم سے بالکل ڈیفرنٹ ہے۔ اور آج ہم غیر مسلم کی تعریف کرنے پر مجبور ہو جاتے ہیں کیونکہ ان کے اندر ان کے کردار میں جو بہتری آئی ہے، ان کی ایمانداری میں امانت میں جو بہتری آئی ہے، وہ مسلمان اس سے خالی ہے۔ بہرحال اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ وَإِن يَخْذُلْكُمْ فَمَنْ ذَا الَّذِي يَنْصُرُكُمْ مِنْ بَعْدِهِ، اگر اللہ کی مدد تمہارے شامل حال نہ ہوئی نا تو تم کہیں کے نہیں رہو گے، اس لیے اللہ سے اپنا تعلق مضبوط کرو۔ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ، مومنوں کو تو چاہیے کہ وہ ہمیشہ اللہ پر مکمل بھروسہ کریں۔
اللہ سے اپنا مضبوط تعلق بنائیں۔ وما کان لنبی ان یغل، کسی نبی کے شایان شان نہیں ہے کہ وہ دین کے معاملے میں کبھی غلو کرے، کوئی ایسی بات کرے جو اللہ نے نہیں فرمائی ہے، جو اللہ کا حکم نہیں ہے۔ نبی کوئی بھی ہے، وہ عیسیٰ علیہ السلام ہو، وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہو، کوئی اور نبی ہو، جتنے بھی نبی آئے سب نے وہی کہا جو اللہ نے حکم دیا، کیونکہ وما ینطق عن الہوی ان ہوا الا وحی یوحی، نبی تو بولتا ہی اس ٹائم ہے جب اللہ کی طرف سے حکم ہوتا ہے کہ آپ بولو، یہ کہو، یہ بتاؤ، یہ حکم دو میرے بندوں کو، تو نبی پھر بولتا ہے، پھر وہ حکم دیتا ہے جو اللہ نے حکم دیا ہوتا ہے۔ تو نبی بھلا اپنی طرف سے کوئی بات کیسے کہہ سکتا ہے؟ وَمَن يَغْلُلْ يَأْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، بفرض محال اگر کوئی نبی ایسا کرے تو اس کو قیامت کے دن جواب دہ ہونا پڑے گا۔ مطلب یہ ہے کہ کبھی کوئی نبی ایسا نہیں کر سکتا ہے، اس لیے کہ نبی کو اللہ کی طرف سے کمانڈ ملتی ہے اور پھر وہ اس کو آگے فارورڈ کرتا ہے، آگے حکم دیتا ہے۔ ثم توفی کل نفس ما کسبت وہم لا یظلمون، تو یاد رکھو کہ تمہیں اللہ رب العزت وہی کچھ دے گا، یا وہی صلہ دے گا، یا وہی بدلہ دے گا جو تم نے کمایا ہے۔ یعنی ہر ایک انسان کو جو وہ دنیا میں یہاں کر رہا ہے نا، کردار ادا کر رہا ہے، اس کے کردار کے مطابق اس کے ساتھ وہاں سلوک کیا جانا ہے۔ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، کسی کے ساتھ ناانصافی نہیں ہوگی۔ جو بھی وہاں مرنے کے بعد بندے کو پروٹوکول ملنا ہے نا، وہ اس کے کردار کے مطابق ملنا ہے جو اس نے یہاں دنیا میں ادا کیا ہے۔ اس نے کیا کیا ہے، اچھا کیا، برا کیا، 50% اچھا کیا، 50% برا کیا۔ یہی وجہ ہے کہ ہم 8ویں سپارے میں پڑھیں گے سورۃ اعراف میں کہ کچھ لوگ مسلمانوں کے ایسے ہوں گے جن کی 50% برائیاں ہوں گی اور 50% نیکیاں ہوں گی۔ پھر کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ ان کو اعراف پہ روک لے گا۔ اعراف کیا ہے؟ بٹوین جنت اینڈ جہنم ایک جگہ ہے، نہ وہ جنت ہے نہ وہ جہنم ہے، اس کے درمیان میں ایک جگہ ہے، اس کو اعراف کہتے ہیں، اور وہاں پہ ان کو روک لیا جائے گا، کیونکہ ان کے اعمال نہ اتنے ہیں کہ وہ جنت میں جا سکیں، نہ اتنے ہیں کہ وہ جہنم میں ان کو پھینکا جائے۔ سارے 50% انہوں نے نیکیاں کی، 50% برائیاں کی ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ کی منشا اور مرضی پر ہوگا کہ ان کے ساتھ کیا سلوک کیا جائے۔ تو اس لیے اللہ رب العزت نے فرمایا وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، یاد رکھو ناانصافی نہیں ہوگی، کسی کے ساتھ ناانصافی نہیں ہوگی، جو جس نے کیا ہے اس کے مطابق اس کے ساتھ سلوک کیا جائے گا۔ اور یہ جو لوگ کہہ بیٹھتے ہیں نا کہ چلو جی دیکھا جائے گا، اللہ بڑا غفور الرحیم ہے، یہاں تم نہیں دیکھتے ہو کہ اللہ تعالیٰ نے جو حکم دیا ہے اس کو اس طرح سے نہیں بجا لاتے ہو، اپنی مرضی کرتے ہو، اور پھر اپنی مرضی کر کے اللہ سے یہ امید رکھتے ہو کہ اللہ رحم کر دے گا، اللہ بخش دے گا، جبکہ اللہ تعالیٰ کی منشا اور مرضی کو تم نے پس پشت ڈال دیا، اللہ کے رسول کے احکامات کو پس پشت ڈال دیا، اور پھر امید رکھی جا رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے۔ یعنی چاہیے تو یہ تھا کہ نیکی کر کے بھی یہ امید رکھی جاتی کہ اللہ تعالیٰ ہماری اس نیکی کو قبول کر لے کہ ہم نے اس طرح سے نہیں کی جس طرح سے کرنے کا حکم، یعنی جو اس کا تقاضا تھا، اور بندہ بالکل ہی جو ہے وہ کوئی اللہ کا حکم مانے نہیں، رسول کی فرما برداری کرے نہیں اور پھر امید رکھے، یہ تو جہالت ہے۔ اس لیے ارشاد فرمایا فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، یعنی جو بھی انسان ذرہ برابر بھی نیکی یا برائی کرتا ہے وہ اس کو بھی دیکھے گا۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔